ایسے میں جو وزارت خارجہ ہے بھارت کی وہ ہمیشہ محتاط رد عمل دیتی رہی، لیکن اب ان کے خارجہ امور کے منسٹر جے شنکر صاحب سے ایک فورم پر جو اکنامک ٹائمز ورلڈ لیڈرز فورم ہے سوال کیا گیا امریکی پالیسی کے حوالے سے، بھارت امریکہ تعلقات کے حوالے سے، تو انہوں نے امریکی صدر کے مزاج پر تبصرہ، انہوں نے تو پالیسی میں فالٹ لائنز بھی بتا دی اور مزاج بھی بتا دی، اسے تبصرہ سمجھے یا تنقید سمجھے، کیا سمجھے؟ نہیں، تنقید ہی ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں ڈبل سٹینڈرڈ ہے. If you read between the lines, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ اور کسی اور کے لیے کچھ. وہ کہتے ہیں چائنا بھی لیتا ہے تیل، یورپ بھی اور بھی چیزیں کرتا ہے، تجارت کرتا ہے روس کے ساتھ، اور آپ ہمارے پہ کیوں سینکشنز لگا رہے ہیں اس قسم کی. مگر سب سے زیادہ تکلیف تو یہ ہے کہ جب باقی دنیا کو روکا تھا امریکہ نے، انکلوڈنگ پاکستان، کہ آپ تیل نہیں لے سکتے فرام رشیا اور فرام ایران، اور انڈیا ایران سے بھی اور رشیا سے بھی تیل لے رہا تھا جبکہ سینکشنز لگے ہوئے تھے ایران پہ. تو انڈیا کو تو کسی نے، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے تو کسی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، چلنے دیا سارا کچھ. تو تکلیف تو یہ ہو رہی ہے وہاں انڈیا میں کہ نقصان ہو رہا ہے نا ان کا. اچھا، اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کا بڑا انٹرسٹنگ آرگیومنٹ ہے. وہ کہتے ہیں ہاں ایسے ہے، چائنا جو تیل لے رہا ہے، کروڈ لے رہا ہے رشیا سے، اس کو وہ ریفائن کر کے استعمال کرتا ہے اپنے معیشت کے لیے. انڈیا جو لے رہا ہے، انڈیا اس کو ریفائن کر کے اپنی معیشت کے لیے نہیں لے رہا، ایکسپورٹ کر رہا ہے، اپنے لوگوں کے لیے نہیں لے رہا سستا تیل. وہ پیسے بنا رہا ہے، آربیٹراج کر رہا ہے، اس کا لفظ ہے آربیٹراج. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ایٹ دی ایکسپینس آف دی امریکنس، آپ روس کو، ہم سینکشن لگا رہے ہیں اب روس سے تیل لے کے اور آپ بیچ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر. تو چائنا تو یہ نہیں کر رہا نا. تو آئی تھنک یہ بھی ایک ہے نا گیم انڈیا کی، کہ انہوں نے پوری ریفائنری بنائی ہوئی ہے اور بہت بلینئرز جو ہیں انڈیا کے جو سپورٹ کرتے ہیں بی جے پی کو، وہ چلاتے ہیں، اور یہی تیل جو ہے اس کو ریفائن کر کے وہ یورپ وغیرہ ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں. تو آئی تھنک دیر از اے پوائنٹ دیئر کہ انڈیا از پروفیٹیئرنگ فرام دس، ناٹ کہ انڈیا کی عوام کو اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، انڈیا کے بلینئرز کو فائدہ ہو رہا ہے، بیکاز وہ تو اس کو ریفائن کر کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو معاملات تھے امریکہ اور بھارت کے جن میں بڑے انٹرسٹنگ ٹرنز آئے. نجم سیٹھی صاحب کے خلاف ایک مقدمہ، ایک ایف آئی آر میں ان کا نام، یہ ایف آئی آر درج کہاں ہوئی اور کیا کہا گیا ہے سیٹھی صاحب کے بارے میں؟ ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سیٹھی صاحب، پاکستان میں تو ماضی میں مقدمے آپ پہ کتنے ہوئے یا کب آپ پابند سلاسل رہے، یہ تاریخ میں سب کو پتہ ہے، لیکن آپ کے کسی انٹرویو نے بھارت میں کافی کھلبلی مچائی ہے، یہاں تک کہ ایک ایف آئی آر کرن تھاپر جو کہ سینئر بھارتی صحافی ہیں ان کے خلاف ہوئی، تو اس میں آپ کا نام بھی مینشن کیا گیا، اور وہ بیچارے بہت مشکل میں آئے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ انہیں ریلیف دے رہی ہے لیکن ان کے خلاف ایف آئی آرز یا مقدمے درج ہونے کا سلسلہ نہیں رک رہا. یہ کیا ظاہر کرتا ہے ٹرینڈ؟ یار میں آئی ایم شاکڈ، پہلی دفعہ مجھے ایف آئی آر انڈیا میں لانچ ہو گئی ہے میرے خلاف. یار یہ کمال کی بات ہے، یہ بھی کوئی میرا اعزاز ہونا چاہیے. میرا خیال ہے پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ایک پاکستانی جرنلسٹ کے خلاف فار گیونگ ہز ویوز آن انڈین چینل وہ ایف آئی آر ہو گئی ہے. اس سے تو یہ ہے کہ اگلی دفعہ ہم لوگ یہاں سے کسی انڈین جرنلسٹ کو لیں گے اور وہ انڈیا کو ڈیفینڈ کرے گا اور پاکستان کو کرٹیسائز کرے گا تو یہاں تو درجنوں کے حساب سے ایف آئی آر لگ جائے. مگر آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرن تھاپر نے مجھے بڑے سخت سوال پوچھے تھے اور میں نے سیدھے سیدھے جواب دیے تھے. وہ جواب ان کے پاس اس کے جواب نہیں تھے، تو اسی لیے وہ پاکستان میں بڑی کامیاب رہی وہ انٹرویو فرام مائی پوائنٹ آف ویو. تو وہاں تکلیف بہت ہوئی، بیکاز ظاہر ہے وہ ساری دنیا گئی، دنیا نے سنی میری باتیں، اور ہم پاکستان کا بیانیہ جو تھا وہ بلند ہوا اور انڈیا کا جو بیانیہ تھا وہ گرا. تو کیونکہ میں نے کھری باتیں کی تھی. اچھا، اب تکلیف دیکھے کرن تھاپر کو جا کے، اور ان کے ساتھ ایک اور بڑے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں دا وائر کے، سدھارتھ وردراجن، ان کو بھی، ان کے خلاف بھی، اور ان کے خلاف تو کافی عرصے سے نریندر مودی کی گورنمنٹ ان کو تنگ کرتی رہتی ہے، ان کو کیسز ہوتے رہتے ہیں. ویری انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ اینڈ ویری فائن مین، ویری فائن جرنلسٹ جیسے کرن ہے. اور کرن نے تو بہت سے لوگوں کو انٹرویو کیا ہے جنہوں نے آ کے بڑی کھری باتیں کی، اور یہاں تک کہ میرے بعد کرن نے ہمارے ایکس نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ان کو بھی، ان کی بھی انٹرویو کی تھی. معید نے بھی کھری باتیں کی تھی، مگر وہ میرے اوپر سارا بوجھ آیا ہے. مجھے بڑا افسوس ہے پورا کرن، حالانکہ کرن نے تو ٹھیک ٹھاک میری کھچائی کرنے کی کوشش کی تھی، کوئی گنجائش نہیں دی چھوڑی تھی اس نے. مگر چلے ابھی
I did answer all the questions. अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज ये अगर सिलसिला शुरू हो गया कि एक मुल्क के जर्नलिस्ट दूसरे मुल्क के अंदर उनके ऊपर FIR कटनी शुरू हो जाएगी, तो ये फिर कहाँ जाएगी ये बात? ये मैं समझता हूँ ये बैकफायर करेगी. नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ऑलरेडी अंडर अटैक ऑन ह्यूमन राइट्स एंड प्रेस सेंसरशिप, और मेरा ख्याल है दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ अदर इश्यूज. इंटरनेशनल कम्युनिटी हम जैसे लोगों को कुछ पहचानती है. आई हैव हैड 3 इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर प्रेस फ्रीडम. तो मेरा ख्याल है दिस इज गोइंग टू बैकफायर on Karan is a very respected international journalist, and so is Siddharth. Yes, sir. मगर ये this is typical of this fascist Indian government. ये बीजेपी की गवर्नमेंट है फैशिस्ट. अब जब हम कहते हैं फैशिस्ट तो तकलीफ तो होगी, जाहिर है. मगर ये साइन होता है जब आप कमजोर होते हैं ना, या डरते हैं या खौफजदा होते हैं किसी चीज से, तो आप इस किस्म की नी जर्क रिएक्शन जल्दी से कुछ करो, और ताकि आइंदा कोई गलत ना कर सके. हाँ, तो वो इसलिए ये धमकी है एक किस्म की ऑन अदर्स. अब ये होगा क्या, इसके बाद 2 चीजें होंगी. एक तो इंडियन मीडिया वाले जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ कभी कभी कोई इंटरव्यू कर लेते हैं, वो शायद कतराएंगे, कहेंगे नहीं करना है, वो पता नहीं क्या कह देंगे, फिर हम भी विल गेट इनटू ट्रबल. क्योंकि इंडियन जर्नलिस्ट बिल्कुल लेटा हुआ है इस वक्त, बिल्कुल प्रो मोदी. 2, 3, 4, 10 लोग होंगे सारे हिंदुस्तान में जो कि खरी बातें करते हैं, ये इंडिपेंडेंट स्टांस लेते हैं, बाकी सारे तो लेटे हुए हैं वहाँ, अनफॉर्चुनेटली. तो इसलिए आई थिंक मैं तो समझता हूँ दिस इज अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर मी कि चले जी, एक फाशिस्ट गवर्नमेंट जो है वो मुझे भी पहचान रही है कि आई एम अपोजिंग फैशिज्म. बट बड़े अफसोस की बात है कि करण वगैरह को धर लिया उन्होंने, या कोशिश कर रहे हैं. मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने अप्लाई किया है. आई थिंक वहां से रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने जी मिला है ऑलरेडी, और ये केस कहीं आगे नहीं जाएगा, मगर धमकी है ना, दैट्स द पॉइंट ऑफ इट. दवायर की जानिब से जो चैलेंज किया गया है वो 152 को ही चैलेंज किया गया है, जिसे इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में मुअत्तल कर दिया था. और इंडियन प्रेस क्लब की तरफ से भी, और जो विमेन प्रेस क्लब है उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट किया है कि आप मीडिया को दबाने की कोशिश करें. तो कुछ आवाज़ें अभी भी वहाँ मौजूद हैं. सच अगर हजम नहीं हो रहा तो फिर ज़ाहिर उसका जवाब ऐसे आएगा कि कुछ भोंडे मुकदमात का इंदराज कर लिया जाएगा जिनकी बुनियाद नहीं होगी. अच्छा सेठी साहब, एक और बड़ा मामला गाजा का. हाँ, कहत साली बाकायदा तौर पर बयान की गई है और कहा गया है कि जो कहत है ये मैन मेड है, इंसान का क्रिएटेड है, और इसे ख़त्म किया जा सकता है फौरी इक़दामात लेकर, क्योंकि पहला फेज़ बेंयामिन नेतन्याहू की जानिब से शुरू किया जा चुका है गाज़ा में ऑपरेशन का. लेकिन ऐसे में जो जेरूसलम पोस्ट है और द टाइम्स ऑफ इसराइल है, जो इसराइल के नामवर अखबारात हैं, वो ये बता रहे हैं कि IDF की जानिब से ये बयान आया है कि हुकूमत की बका, इन शॉर्ट नेतन्याहू की बका, गज़ा पर हमले में मुनहसर है. इसके अलावा इसराइल के एक साबिक वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि हमास को असल में बेंयामिन नेतन्याहू ने नर्चर किया ओवर द ईयर्स. और बाइडन इंतज़ामिया के एक ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि जब जो हॉस्टेजेस थे उनकी रिहाई की बात होती थी, तो इस एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, नेतन्याहू की जानिब से बार बार उसको सबोटाज किया गया. ये आगे पीछे यके बाद दीगरे 3 खबरें ऐसी आई हैं जो बता रही हैं कि इन हाउस, यानी घर के अंदर से बेंयामिन नेतन्याहू के